برکات توحید. جو واقعاً اہل اسلام ہیں، اہل توحید ہیں، وہ جانتے ہیں برکات توحید کیا ہیں. کیا عرض کر رہا ہوں، برکات توحید، توحید کی برکتیں. بہرحال دوسروں نے توحید کو کس طرح سمجھا، اتفاق سے اس دورہ مجالس میں یہ بات میں 2 بار عرض کر چکا ہوں کراچی میں، لیکن ضرورت ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں. توحید کو کیا سمجھا؟ میں نے ابھی کیا جملہ کہا تھا، جو چیز ہمارے لیے حسن ہے وہ اس کے لیے عیب ہے، جو چیز ہماری ضرورت ہے وہ اس سے بے نیاز. لیکن مسلمانوں کے بڑے بڑے علاماؤں نے اس توحید کو کس طرح سمجھا. یہ میرا اسلوب نہیں ہے، علاماؤں یہ جمع میں اس طرح استعمال نہیں کرتا ہوں، لیکن کیا کروں، جس طرح یہ لفظ بکھر گیا ہے اس کو سمیٹنے کے لیے اور کیا صورت ہے. ایک بڑا نام ہے علامہ ابن تیمیہ. آپ حضرات حج پہ جاتے ہوں گے تو وہاں ان کے رسالے، کتابچے، مقالے ہدیتاً دیے جاتے ہیں، توحید کے سلسلے میں، سنت کے سلسلے میں، اسلام کے سلسلے میں. جامع مسجد دمشق میں وہ خطبہ دے رہے تھے، درس فرما رہے تھے ممبر پر، ممبر کے سب سے بلند زینے پر تشریف فرما تھے، عرشہ ممبر پر تشریف فرما تھے. کسی نے پوچھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی عرش سے کس طرح نازل ہوتے ہیں، تو وہ ممبر سے ایک ایک سیڑھی کر کے خود اترے اور کہا جیسے میں اتر رہا ہوں ایسے اللہ تعالیٰ اترتے ہیں اور ایسے چڑھتے ہیں. حوالہ بھی یاد رہے گا آپ کو، کوئی چھوٹے موٹے مولوی کی بات تو نہیں ہے، علامہ ابن تیمیہ کی بات ہے. کسی کی دل آزاری نہ ہو، یہ تو کتابوں میں موجود ہے حقیقت. یا توحید اس سے آگے کہاں تک پہنچی، جب ہم نے اسے جسم عطا کر دیا، اپنی جیسی شکل و صورت عطا کر دی، جیسے ہم چڑھتے اترتے ہیں اسی طرح اس کو بھی اتارا بھی اور چڑھایا بھی. تو پھر اس منزل تک بھی پہنچ گئے کہ جناب والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک قدم کو ہم نے جہنم میں پہنچا دیا. اب یہ حقیقت ہے، میں کیا کروں. بہت مشہور کتاب ہے، اس کا نام ہے صحیح بخاری. اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اصح الکتب بعد از کتاب باری. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری ہے. اس میں یہ روایت موجود ہے اور اس سے اور بہت سی کتابوں میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ روز آخرت جہنم پکار پکار کر کہے گا حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید. پروردگار اور بھیج، میرا پیٹ خالی ہے، جگہ بہت ہے یہاں، اور بھیج اور بھیج اور بھیج. اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہگاروں کو بھیجتا رہے گا، اور اس کے بعد جب سب ختم ہو جائیں گے، کوئی باقی نہیں بچے گا، اور پھر بھی جہنم پکارے گا حل من مزید. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا ایک پاؤں آگے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ ہے وہ توحید جس پر وہ لوگ ناز کرتے ہیں جو ہمیں شرک کا طعنہ دیتے ہیں. یہ توحید ہے. اللہ کے لیے جسم بھی ہے، جان بھی ہے، تخت بھی ہے، تاج بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے. اللہ کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالی. لیکن آپ یاد رکھیں کہ وہ توحید جو ہمیں
قرآن سے ملی، خطیب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی۔ وہ توحید جو ہمیں جانشین رسول، تلمید مصطفیٰ، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ملی۔ وہ توحید یہ بتاتی ہے کہ دامن قدس سے کبریائی بہت بلند ہے، مخلوقات کی کوئی خصوصیت بھی اس کے لیے شایان شان نہیں ہے۔ وہ تمام چیزیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں اس کے لیے غیر ضروری، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، وہ صمد ہے یعنی بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز، ہماری ہر شے سے بے نیاز، ہماری ہر صفت سے بے نیاز، اور جو ہمارے لیے حسن ہے وہ اس کے لیے عیب ہے۔ جب ہم اس کی تنزیہ کرتے ہیں تو تسبیح کے معنی ہے تنزیہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تنزیہ ہے۔ اور اس لفظ سبحان اللہ کہنے کی تاثیر بہت ہے۔ آپ حضرات ذکر ڈھونڈتے رہتے ہیں، ذکر پوچھتے رہتے ہیں، اس لفظ سبحان اللہ کو یاد کر لیا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے سبحان اللہ کہتے رہیے، خلوص قلب، خلوص نیت کے ساتھ، پھر دیکھیے کہ آپ کے اندر کیا نورانیت پیدا ہوتی ہے، آپ کے اندر کیا نورانیت پیدا ہو، صرف سبحان اللہ کہتے رہیے، سبحان اللہ۔ بہرحال جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ پروردگار کا دامن کبریائی منزہ ہے، پاک ہے، مقدس ہے، نقائص سے، کمزوریوں سے، مخلوقات کے خصوصیات سے۔ لیکن ہمارے اندر جو خصوصیات ہیں، ہمارے اندر تو واقعاً کچھ محاسن ہیں، کچھ خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، اور بے انتہا نقائص ہیں جو ہم نے خود پیدا کر لیے ہیں۔ اس نے کوئی نقص پیدا نہیں کیا ہے، نقائص ہم نے پیدا کیے، محاسن اس نے عطا کیے۔ اور فرمایا اپنی ذات سے نقائص کو پاک کرنے کا نام ہے استغفار، اور اس کے مراتب مختلف ہیں۔ ہم خاکی خاطی گناہگار عام انسان، عام بندے، ہم واقعاً گناہ کرتے ہیں، ہم واقعاً لغزشیں کرتے ہیں، ہم واقعاً سہو کرتے ہیں، ہم سے واقعاً نسیان ہوتا ہے، تو ہم اپنے دامن سے گناہوں کو دور کرنے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور معصومین جن کے دامن پر گناہ کا کوئی داغ نہیں ہے، وہ اپنے دامن کو داغوں سے دور رکھنے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ دور کرنا ایک عمل ہے، دور رکھنا دوسرا عمل ہے۔ وہ دور ہیں مگر مزید دور رکھنے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث ہے، آپ نے خود فرمایا ہے کہ میں روزانہ 70 مرتبہ کم سے کم استغفار کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ روزانہ، نماز صبح کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 70 مرتبہ فرماتے تھے، اور پھر وَأَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَأَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَأَتُوبُ إِلَى اللَّهِ 70 مرتبہ۔ اور اگر کوئی عام انسان یہ عمل انجام دے تو ظاہر 2 نیتوں سے انجام دے گا، ایک تو یہ کہ حبیب کبریا کی سنت ہے، اور دوسرے یہ کہ ہمیں اس کی ضرورت بھی ہے۔ پھر دیکھیے اس کے برکات کیا ہوتے ہیں۔ برکات آج نہیں ذکر کروں گا، ابھی صرف تمیزی گفتگو ہے۔ یہ استغفار کلید بہشت ہے، جنت کی کنجی ہے۔ جنت کی قیمت کچھ اور ہے، جنت کی ضمانت کچھ اور ہے۔ یہ 3 چیزیں میں استعمال کر رہا ہوں، ضمانت، قیمت، کلید۔